السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور الایمان وشرح صدور الصحابۃ الصادقین بالتوحید والایقان واعلی درجۃ الذین هم ابلغوا القرآن فی الاقران والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا دل میں غیرت، توفیق کی شجاعت رکھتا ہوں، اسلام سے مجھ کو الفت ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں، ابو بکر و عمر عثمان و علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جبین و رخ محمد کے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہے، کسے شمس الضحیٰ کہیے، کسے بدر الدجا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے تو مرحبا صلی علی کہیے۔ ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہری ہے نخل حیات تجھ سے، یہ رونق کائنات تجھ سے، شجر پہ برگ و ثمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے رو پوش ہے کنارہ، ہر ایک جان لیوا بھنور سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، روضے پہ حاضر غلام تیرا، سن لے آقا سلام میرا، ہر ایک بیان کرنے سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ تمام بھائی محبت عقیدت شوق سے آقا علیہ السلام کی ذات بابرکت پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اور تمام تحریکوں کے بطور خاص تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے روح رواں حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات کی زیارت کا درس قرآن کے موضوع پر اللہ تبارک و تعالی نے موقع عطا فرمایا۔ آپ کی اس مسجد میں مشاہدہ ہے کہ بڑے بڑے پروگرام، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں، حضرت کی کوششوں اور محنتوں سے بڑے بڑے خطباء کرام، علماء کرام آپ حضرات کے سامنے آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں۔ میری خوش قسمتی کہ اس سٹیج پر حضرت نے مجھے دعوت دی، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت کے اخلاص میں، محنت میں، عمر میں، علم میں مزید ترقی اور برکت نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک بالکل ہمارے قریب آ چکا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا سمندر لے کر، اللہ کی مغفرتوں کا سمندر لے کر رمضان المبارک ہمارے قریب آ چکا ہے۔ بڑی مبارکباد کی مستحق ہیں وہ زندگیاں جو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کر رہی ہیں، آب زمزم کے ساتھ دھوئے جانے کے قابل ہیں۔ وہ زبانیں جو اس ماہ رمضان میں تراویح کی نماز میں اللہ کا قرآن پڑھ کر اس فضائے آسمانی کو
قرآن کی تلاوت سے معطر کریں گی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع عطا فرمایا، ہم ابھی سے اس کی تیاری کر لیں کہ ہم نے رمضان کو عبادت کے ساتھ گزارنا ہے، رمضان کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رونے دھونے میں گزارنا ہے۔ ترغیبی بات ہے، ترغیبی انداز میں آپ حضرات کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ رمضان عبادت صحت کی سلامتی کے ساتھ اللہ پاک نصیب فرما دے۔ رمضان المبارک کی جب پہلی رات آئے گی، حدیث پاک میں آتا ہے اذا كان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات، کل ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے، تو جب پہلی رات آتی ہے تو حدیث میں آتا ہے جنت کے سارے دروازے اللہ پاک کھول دیتے ہیں، جن میں سے کوئی دروازہ آخر رمضان تک بند نہیں ہوتا۔ جہنم کے دروازوں پر اللہ تالے لگا دیتے ہیں، آخر رمضان تک کوئی دروازہ ان میں سے نہیں کھلتا۔ ہمارا دشمن شیطان اس کو پابند سلاسل کر دیا جائے گا، زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ اے شیطان مردود، تو 11 مہینے میرے اور میرے بندوں کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے، ان کو نیک اعمال کرنے نہیں دیتا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، شکوک و شبہات ڈالتا ہے۔ میں تجھے پکڑ لوں گا، میں تجھے زنجیروں میں جکڑ لوں گا، میں اپنے بندوں کے لیے عبادت کا ماحول، عبادت کا میدان خود ہی بنا دوں گا۔ ہمارے دشمن کو اللہ نے پکڑ لیا، جس طرح کوئی کسی کا دشمن ہو تو دوسرا بندہ اس کا دوست اس کو پکڑ لیتا ہے کہ میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے، جتنا مار سکتے ہو مار لو۔ اللہ نے بھی رمضان آنے پر ہمارے دشمن شیطان کو جکڑ دیا کہ اے میرا بندہ، تجھے خوب موقع دے دیا ہے، جتنا نیکیاں کر سکتا ہے کر لے، جتنی عبادت کر سکتا ہے کر لے، تیرے لیے سارا میدان خالی ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کتنا خوبصورت موسم نیکیوں کا بہار رمضان المبارک کی صورت میں عطا فرمایا، جب ہر افطار کے موقع پر 10 لاکھ انسانوں کے لیے مغفرت کا اعلان ہوگا۔ آخر رمضان تک یہ تعداد 3 کروڑ تک چلی جائے گی۔ رمضان کی ہر رات میں 6 لاکھ انسانوں کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آخر رمضان تک یہ تعداد 1 کروڑ 80 لاکھ تک چلی جائے گی۔ رمضان کی ہر رات میں مغرب کے بعد سے اللہ کی رحمت یہ صدا لگانا شروع کر دے گی، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار۔ یہ اعلان ہر رات ہوتا ہے، لیکن عام راتوں میں رات کے آدھے پہر کے بعد، آدھی رات گزرنے کے بعد ہوتا ہے، لیکن رمضان میں جیسی رات شروع ہوتی ہے اللہ کی رحمت کا اعلان شروع ہو جاتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مصیبت کا مارا ہوا کہ اس کو عافیت دے دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ اس کو رزق عطا فرما دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بڑے ہیں، اللہ کے دینے کے پیمانے بڑے ہیں۔ ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، ہم اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے والے بن جائیں، ہم اپنی طلب اور اپنے قدم اللہ کی طرف لگانے والے بن جائیں۔ پھر دیکھیں یہ رمضان ہماری زندگی میں کتنا بڑا انقلاب لے کر آتا ہے۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا لو یعلم العباد، اگر ان بندوں کو پتہ چل جائے ما فی رمضان کہ اللہ نے رمضان میں کتنی برکتیں رکھی ہیں، کتنی مغفرتیں رکھی ہیں، کتنی رحمتیں رکھی ہیں، تو لتمنیت امتی، میری امت کا ہر بندہ یہ تمنا کرے ان تکون السنۃ کلھا رمضان، کہ رمضان 1 مہینے کا نہ ہو، پورے سال کا رمضان ہونا چاہیے۔ جب رمضان کی برکتوں کا مشاہدہ کیا جائے اور رمضان کی برکتوں کو دیکھا جائے تو یہ رمضان پھر 1 مہینے کا نہ ہو بلکہ پورے سال کا رمضان ہو۔ اسی لیے ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ حدثنا، ہمیں بیان کر دیجئے کیا رمضان میں برکتیں ہیں؟ پھر میرے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، ان الجنت لتتزین، جنت کو سنوارا جاتا ہے، جنت کو مہکایا جاتا ہے، جنت کو خوشبو لگائی جاتی ہے لرمضان، کس کے لیے؟ رمضان کے لیے۔ کب سے کب تک؟ پورے سال 11 مہینے
اللہ جنت کو संवारते हैं, जन्नत को महकाते हैं, जन्नत को खुशबू लगाते हैं. इदा कान अव्वल यौम मिन रमज़ान, जब रमज़ान का पहला दिन आता है, हब्बत रीहुन मिन तहतिल अर्श, तो एक हवा अर्श के नीचे से चलती है जो जन्नत के दरख्तों के पत्तों के दरमियान से गुजरती है. वो पत्ते आपस में टकराते हैं, उनके टकराने से एक आवाज़ पैदा होती है. उस आवाज़ में जन्नत की हूरें अल्लाह से अर्ज़ करती हैं, ए रब इस महीने में हमारे लिए खावंद मुकर्रर फरमा दे, इस महीने में हमारे लिए शौहर मुकर्रर फरमा दे, जिनको देखकर हमारी आंखें ठंडी हो और वो हमें देखे तो उनकी आंखें ठंडी हो. अल्लाह ताला हर रोज़े के बदले में ये जोड़े अता फरमा देता है. तो अल्लाह ताला ने रमज़ान में बड़ी बरकतें रखी हैं, बड़े अनवारात रखे हैं, बड़े समरात रखे हैं. इसलिए हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुबहानी, सीने में आयत कुरानी, चेहरा नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, लोगों रमज़ान के लफ्ज़ में गौर करो, तुम्हें पता चल जाएगा रमज़ान कैसा महीना है. रमज़ान की रे बताती है कि ये रहमत का महीना है, रमज़ान की मीम बताती है ये मग़फ़रत का महीना है, रमज़ान की ज़ाद ये बताती है ये जन्नत की ज़मानत का महीना है, रमज़ान की अलिफ ये बतलाती है कि ये उल्फत और मोहब्बत का महीना है, रमज़ान की नून ये बताती है ये नूरानियत का महीना है. ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह की रहमत चाहते हो, अल्लाह की मग़फ़रत चाहते हो, जन्नत की ज़मानत चाहते हो, आपस में उल्फत और मोहब्बत चाहते हो, नूरानियत चाहते हो, फिर रमज़ान का एहतराम करो, रमज़ान में रोज़ों का एहतमाम करो, रात को तरावी का एहतमाम करो. अल्लाह तुम्हें ये सारी बरकतें अता फरमा देगा. रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला का मेहमान महीना, शहरुल्लाह, अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत, ये अल्लाह का महीना हमारे पास मेहमान बनकर आ रहा है. हमें इसका अच्छे तरीके से इस्तकबाल करना है. और इसका इस्तकबाल क्या है? अपने गुनाहों से माफ़ी मांग कर, अल्लाह के सामने आहोजारी करके, इस्तिग़फ़ार करके, ताकि इस बड़े दरबार में हम जाएं तो हमारा दामन गुनाहों से साफ हो चुका हो, हम पाक साफ होकर रमज़ान का इस्तकबाल करें. तो आज की रात में हम ख़ास तौर पर अपने गुनाहों से तौबा करें, तौबा का गुस्ल करके तकवा की पोशाक पहनकर हम रमज़ान का इस्तकबाल करें. रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें तो देखो, अल्लाह अपने ज़ाब्ते बदल देते हैं, अपने कानूनी बदल देते हैं. सारा साल नफल पढ़ो, नफल का सवाब होगा, फ़र्ज़ पढ़ो, फ़र्ज़ ही का सवाब मिलेगा. लेकिन जैसे ही रमज़ान आएगा अल्लाह ज़ाब्ता बदल देते हैं, फरमाते हैं मेरा बंदा अब तू नफल पढ़ेगा तो फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता करूँगा, तू फ़र्ज़ पढ़ेगा तुझे 70 फ़र्ज़ों जितना अजर अता करूँगा, हर नेकी को 70 गुना करके तेरे नामा अमाल में जमा करता चला जाऊँगा. ऐ मेरा बंदा तू नेकी करके तो देख, फिर रब की अताओं को देख, रब तुझे अपनी शान के मुताबिक अता करेगा, अपने जो है मकाम के मुताबिक अता करेगा. जैसे हातिम ताई के पास कोई शख्स आया सवाल करने के लिए, फ़कीर साइल मुझे 5 दिरहम चाहिए. हातिम ताई ने नौकर को कहा इसको 500 दिरहम दे दो. जब उसको 500 दिए, नौकर ने कहा हजरत हातिम ताई साहब उन्होंने तो 5 मांगे थे, आपने 500 दे दिए, उसकी ज़रूरत 5 से पूरी हो रही थी, आपने 500 दे दिए. तो हातिम ताई ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया. हातिम ताई ने कहा उस फ़कीर, उस साइल, उस भिखारी ने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगे, मैंने अपनी शान के मुताबिक अता फरमाए हैं. तो रब की शान भी ऐसी है, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है उसके लुत्फ़ो करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ देता है. जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया, ए अल्लाह वो तराजू तो दिखला दे, जिस तराजू में तू लोगों के नाम अमाल को तोलेगा वो कितना बड़ा तराजू होगा, कितने बड़े उसमें अमाल डालने पड़ेंगे तब वो पलड़ा झुकेगा. तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब उस तराजू का मुशाहिदा कराया, तराजू इतना बड़ा कि मशरिक मगरिब उसमें समा जाए, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए. जब होश पे आए तो अल्लाह ने पूछा, ए दाऊद क्या बात है, क्यों बेहोश हो गए? कहा, ए रब
اتنا بڑا ترازو کون بھرے گا؟ اتنی نیکیاں کون جمع کرے گا؟ اتنے نیک اعمال کس کے ہوں گے؟ تو میرے رب نے کہا اے داؤد پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہم جب کسی بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، وہ ایک کھجور کا دانہ ثواب اور اخلاص کے ساتھ دے دے، ہم یہ پورا ترازو بھر دیتے ہیں۔ اب ساتھ حدیث جوڑو، میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ تملا المیزان، ایک مرتبہ برکت ثواب کی نیت سے کہو سبحان اللہ، پورا ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ الحمدللہ تملا المیزان، ایک دفعہ الحمدللہ کہو، اللہ ترازو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہو، زمین آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تو عطا کرنے پہ آئے ہوئے ہیں، ہم لینے والے بن جائیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھانے والے بن جائیں، ہم اللہ کو پکارنے والے بن جائیں، پھر دیکھیں اللہ کتنا عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھو ہر عمل کا اجر اللہ نے طے کر دیا ہے۔ نماز کا یہ اجر ہے، یہ زکوٰۃ کا اجر ہے، یہ حج کا اجر ہے، لیکن جب روزے کی باری آئی اللہ نے روزے کا اجر طے نہیں کیا۔ کیا کہا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ بندہ روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے، اے فرشتوں ہٹ جاؤ، تم اس کا اجر لکھ ہی نہیں سکتے، میں اس کا بدلہ خود اپنے پاس سے عطا کروں گا۔ جیسے آپ اپنے گھر میں کسی الیکٹریشین کو بلاتے ہیں کہ آؤ بھائی ہمارے گھر میں کام کرو، تو بعض بندے ایسے ہوتے ہیں الیکٹریشین سے پہلے طے کر لیتے ہیں کہ یہ اتنا کام ہے، آپ کتنی مزدوری لوگے، اس کا سارا بجٹ پہلے بتاؤ تاکہ ہم اپنی جیب کو دیکھ کر کام کروائیں۔ اور بعض بندے الیکٹریشین کو گھر میں بلا کر کہتے ہیں بھائی یہ سارا کام کرنا ہے، جو آپ کی مزدوری بنے گی، جو بل بنے گا آخر میں آپ مجھے دے دیں، آپ کو بل پے کر دیا جائے گا۔ تو روزے کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی منظر ہے کہ اللہ نے روزے کی اجرت طے نہیں کی۔ کیا کہا؟ میرا بندہ روزہ رکھ، بھوک اور پیاس کو میرے لیے برداشت کر، روزے کو روزے کے تقاضے کے مطابق پورا کرنا تیرا کام ہے، افطار کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر مانگنا تیرا کام ہے، اپنی عطاؤں کے دروازے کھول دینا میں اللہ کا کام ہے۔ مانگ جو مانگے گا، اللہ تبارک و تعالی منان ذات ہے، وہ تمہیں تمہاری سوچ اور توقع سے بڑھ کر عطا کرے گا، لیکن مانگنے والے ہاتھ ہوں، مانگنے والی زبان ہو، اور بھکاری اور فقیر اور سائل بن کر کوئی اللہ سے مانگے تو صحیح، لیکن ہمارا افطار کا سارا وقت وہ ٹی وی ٹرانسمیشن دیکھنے میں گزر جاتا ہے، نعوذ باللہ روزے کو گزارنے کے چکر میں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کر فلمیں دیکھتے ہیں، روزے رکھ کر جو ہے وہ گانے سنتے ہیں، روزے رکھ کر مختلف قسم کی فضول قسم کی گیمیں کھیلتے ہیں، جن کا نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ۔ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ جی روزہ گزار رہا ہوں۔ میرے بھائی روزہ گزارنے کے لیے نہیں ہے، روزہ رکھنے کے لیے ہے، روزہ رکھنا ہے، گزارنا نہیں۔ اس لیے ہم روزے کی حالت میں صبح سوئے اور جا کر ظہر کے وقت اٹھے، اور کئی تو ماشاءاللہ افطاری سے تھوڑا پہلے اٹھتے ہیں، نمازیں بھی درمیان میں ہضم، اور کہتے ہیں ہمارا روزہ ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بھوک اور پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کی اطاعت ہے، تقوی کی زندگی ہے۔ اس لیے روزہ گزارنا نہیں ہے، روزے کو رکھنا ہے۔ اور روزے کے رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم روزے کے اندر نیک اعمال کریں، بے شک آرام بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ مشقت کا عادی بنائیں، عبادت کے اندر زور لگائیں۔ میرے نبی رمضان آتا تھا اپنی کمر عبادت کے لیے کس لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دنوں کی عبادت کا یہ حال تھا کہ رات کو جب آپ نماز کے لیے اٹھتے، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے، سجدے میں جا کر اتنا لمبا سجدہ کہ آپ کی زوجہ محترمہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پاؤں ہلاتی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تو نہیں ہو گیا۔ یہ عام دنوں کی عبادت تھی۔ بتاؤ رمضان میں اس عبادت کے اندر اور مشقت آ جاتی تھی تو یہ عبادت کہاں پہنچ جاتی ہوگی؟ ہماری اور آپ کی عبادتیں پھر کہاں ہو جائیں گی؟ اس لیے رمضان میں اپنے جسم کو سمجھائیں، اے جسم آج تو اللہ کے لیے تھکے گا تو کل قبر میں آرام کر سکے گا، کل تو جنت میں آرام کر سکے گا۔ آرام کی جگہ قبر ہے، آرام کی جگہ جنت ہے، دنیا کام کی جگہ ہے۔ اپنی آنکھوں کو سمجھائیں، اے آنکھ
آج تو اگر اللہ کے لیے جاگے گی تراویح کی نماز میں، تو جاگ کر اللہ کا قرآن سنے گی، تو کل قبر کے اندر تجھے میٹھی نیند سلا دیا جائے گا، پھر قیامت کا نفخہ ہی تجھے اٹھائے گا۔ اپنے جسم کو سمجھا کر چلے، اے جسم تو میرے پاس امانت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ آنکھیں، یہ کان، ان سب کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھیں گے، بتاؤ میرے دی ہوئی نعمتوں کو کہاں کہاں خرچ کرتے رہے، کہاں کہاں استعمال کرتے رہے، تو ہم کہہ سکیں اے میرا رب، ہم نے تراویح میں ان کانوں سے تیرا قرآن سنا ہے، اور ہم نے اس زبان سے تیرے قرآن کی تلاوت کی ہے، میرے دل میں تیرے قرآن کا حصہ تھا۔ میرے بھائیوں، رمضان اللہ کو منانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرتیں لینے کا بڑا آسان ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو بخشنا چاہتے ہیں، اس امت کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے اس امت کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرتوں کو کمال درجے تک پہنچا دیا، اپنی رحمتوں کو کمال درجے تک پہنچا دیا۔ ادھر افطاری کا وقت آتا ہے، حدیث میں آتا ہے للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، فرحتن عند الافطار وفرحتن عند لقاء الرحمن۔ ایک خوشی اس کو افطاری کے وقت ملتی ہے، اور وہ خوشی اس بات کی نہیں ہوتی کہ سامنے طرح طرح کے پھل فروٹ آ گئے، اب مزے لے کر کھائیں گے، نہیں، یہ خوشی نہیں، خوشی یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم میرے ذمہ لگایا تھا صبح صادق سے غروب آفتاب تک، اب وہ پورا ہو گیا، اس بات پر خوش ہوتا ہے۔ عید الفطر آتی ہے، پھر خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے 29-30 روزے میرے ذمہ لگا دیے، میں نے ان کو پورا کر دیا، اس لیے میری سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا۔ تو ایک خوشی افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ الرَّحْمَنِ، اس روزے دار کو دوسری خوشی اس وقت نصیب ہوگی جب اس روزے کے بدلے میں اللہ اپنی ملاقات فرمائیں گے، اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار جنت کی ساری نعمتیں بھلا دے گا، جنت کی آبشاریں، جنت کی نہریں، جنت کے محلات بھول جائے گا۔ جب اللہ کا دیدار کرنے کے لیے میدان مزید میں سب اولین و آخرین سارے جنتی جمع ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار اور اپنی ملاقات کا شرف عطا کریں گے۔ فرشتہ رضوان کو کہیں گے اے رضوان، میرے اور میرے مخلوق کے درمیان پردے تھے، یہ بن دیکھے میرے نام کی تسبیح پڑھتے تھے، بن دیکھے مجھے سجدے کرتے تھے، بن دیکھے میرے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، بن دیکھے تراویح پڑھتے تھے، بن دیکھے بھوک اور پیاس میرے لیے برداشت کرتے تھے۔ اے رضوان، میرے اور مخلوق کے درمیان جتنے پردے ہیں ان سب کو ہٹا دو۔ ایک ایک پردہ اٹھتا جائے گا یہاں تک کہ آخری پردہ ہٹے گا، اور میرا رب مسکراتا ہوا سامنے آ کر کہے گا مرحبا مرحبا بالصادقین، مرحبا مرحبا بالصادقین، خوش آمدید خوش آمدید اے میرے سچے بندو، تم نے دنیا میں میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، آج اپنے رب کو جی بھر کر دیکھو۔ پھر کتنا دیکھیں گے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں روایت نقل کی ہے کہ اللہ کا پہلا دیدار جو جنتی کریں گے وہ کتنے لاکھ سال کا ہوگا؟ فرمایا 8 لاکھ سال تک اللہ کو دیکھتے رہیں گے، اور وقت گزرنے کا احساس ختم ہو جائے گا، دل کی دھڑکن کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا، ٹکٹکی بند جائے گی، رب سے ملاقات ہو رہی ہے، رب کا دیدار ہو رہا ہے۔ 8 لاکھ سال کے بعد اللہ کہیں گے اے میرے بندو، تمہارے لیے جنت بھی بنائی ہے، جنت کی آبشاریں، نہریں، پھل، یہ سب تمہارے لیے ہیں، یا اللہ بس تیری دید چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ رب کہیں گے اے میرے بندو، ہر جمعے آ جایا کرو، میرا دیدار کر جایا کرو۔ لیکن ایک امتی ایسا ہوگا، ایک امتی ایسا ہوگا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عاما ولابی بکر خاصہ، لوگوں کو اللہ دیدار عام کرائے گا، میرے ابو بکر کو اللہ دیدار خاص کرائے گا، صبح بھی اللہ کا دیدار ہوگا، شام بھی اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس روزے کے بدلے اپنی ملاقات، اپنا دیدار، یہ سب سے بڑی خوشی۔ اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اصل عید اس دن ہوگی جس دن دید ہوگی، اصل عید، حقیقی عید
اس دن ہوگی جس دن اللہ کی دید ہوگی۔ مومن کے لیے اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کیا عید ہو سکتی ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو یہ عید نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی دید نصیب فرمائے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، جب اللہ کا دیدار کریں گے اتنی ساری مخلوقات جمع ہوگی، اتنی بھیڑ اور رش میں کہیں دیکھنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوگی؟ فرمایا نہیں، تم اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس طرح سب کے سب اللہ کا دیدار کرو گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھیں گے تر و تازہ آنکھوں کے ساتھ، تر و تازگی کے ساتھ، چہروں پر تر و تازگی، مسکراہٹ، اللہ کا دیدار۔ اور یہ سب کچھ کس کے بدلے میں مل رہا ہے؟ رمضان کے روزوں کے بدلے میں مل رہا ہے، رمضان کے روزوں کے بدلے میں مل رہا ہے۔ اس پر ایک اور حدیث سنا دوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، قوم باہلہ کے بہت بڑے سردار تھے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا، حضور کی خدمت میں آئے، دین سیکھا، واپس گئے اپنی قوم کے پاس تو قوم والوں کو دیکھا جو ایک اونٹ ذبح کر رہے تھے بتوں کے نام پر، انہوں نے وہ ذبح کیا، پکایا، ان کو دعوت دی کہ آپ بھی آؤ اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، مسلمان اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز نہیں کھا سکتا، حرام ہے، میں نہیں کھاتا، انکار کر دیا۔ وہ لوگ ناراض ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو پیاس لگی، پیاس کی شدت ایسی کہ قریب کہیں پانی کا نام و نشان نہیں، سوائے ان کے پاس مشکیزے میں کچھ پانی رکھا تھا۔ کہا پانی پلاؤ۔ کہا جب تم نے ہمارا کھانا نہیں کھایا ہم تمہیں پانی کیسے پلائیں؟ لہٰذا جب انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور ان کا پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا، بالکل جو ہے پیاس کی شدت سے نڈھال ہو چکے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، لیٹ گئے اور اس انتظار میں تھے کہ شاید ابھی فوت ہو جاؤں گا، ابھی میری موت واقع ہو جائے گی۔ پیاس کی شدت میں اچانک آسمان سے اللہ نے پانی کا ڈول اتارا اور ان کو اتنا پلایا کہ یہ سیراب ہو گئے، پیٹ کی شکنیں بھر گئیں، تر و تازہ ہو کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب قوم والوں نے دیکھا کہ ابھی تو اس کو چلا نہیں جا رہا تھا، کہ یکدم تر و تازگی کیسے آ گئی، یکدم سیراب کیسے ہو گئے، پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا تم نے پانی دینے سے انکار کر دیا، میرے رب نے آسمانوں سے پانی اتار کر پلا دیا۔ جب انہوں نے سنا تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھا اور ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ یہ ابو امامہ باہلی حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ بہت بڑی سعادت کی موت، شہادت کی موت ہے، فرما مجھے اللہ شہادت کی موت عطا کرے۔ آپ نے کہا اللہ تیری زندگی میں برکت عطا کرے، اللہ تجھ سے دین کا کام لے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے شہادت کی موت کی دعا کرے۔ آپ نے فرمایا اللہ تیری زندگی میں برکت عطا کرے، تجھ سے دین کا کام لے لے۔ تو کہتے میرے دل میں آ گیا کہ لگتا ہے میری قسمت میں شہادت کی موت نہیں، اس لیے حضور میرے لیے یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو کہتے میں نے پھر کہا یا رسول اللہ مجھے پھر کوئی عمل ایسا بتلا دیں کہ ساری زندگی اس عمل سے چمٹا رہوں اور اللہ میرے درجوں کو بلند فرما دے۔ تو سنیے میرے نبی نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم، علیک بالصوم، روزوں کو لازم پکڑ لو۔ روزے ایسا عمل ہے کہ ان جیسا کوئی اور عمل نہیں، ان کے مقابلے کا، ان کے جوڑ کا، ان کے بدل، ان کے نظیر کوئی اور عمل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے حضور کی نصیحت کو لازم پکڑا اور پورے سال میں سوائے 5 دنوں کے کہ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، باقی پورے سال کا روزہ رکھتے تھے، 1 مہینے کا نہیں، پورے سال کا۔ اور پھر اکیلے نہیں، جب انہوں نے روزے رکھنا شروع کر دیے تو ان کی بیوی، انہوں نے بھی ان کو دیکھ کر پورے سال کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ جب انہوں نے رکھے تو ان کے غلام نے کہا جب گھر کے دونوں افراد رکھتے ہیں تو میں کیوں ناغہ کرتا ہوں، مجھے بھی رکھنے چاہیے۔ اس نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ اگر ان کے گھر میں دن کے وقت دھواں اٹھتا نظر آتا تو لوگ کہتے کہ آج ان کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہوگا، ورنہ پورا سال دن کے وقت ان کے گھروں میں دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ یہ روزے کی حالت میں ہوتے تھے، روزوں کو ایسا مضبوطی سے پکڑا تو ان کے روزے کے ساتھ ایسا تعلق رمضان سے ہٹ کر 11 مہینوں میں ان کے گھروں میں دھواں نظر نہیں آتا تھا۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے رمضان آتا ہے، مسلمانوں کا مہینہ، مسلمان اپنے گھروں میں تندوریاں جلا کر روٹیاں پکا رہے ہوتے ہیں، ان کے گھروں سے دھوئیں اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ رمضان صرف ادھر ادھر کے لوگوں کے لیے آیا ہے، اس گھر میں رمضان کا کوئی کام ہی نہیں۔
گھر کے سارے افراد ہیں مسلمان لیکن کوئی روزہ رکھنے کو تیار نہیں۔ ہوٹلوں پر حالت دیکھو، مسافروں کے علاوہ جو مقیمین ہیں وہ کس طرح روزے کی بے اکرامی کرتے ہیں، گھروں میں کس طرح روزے کی بے اکرامی ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، روزوں کا احترام کریں، رمضان کا احترام کریں، اللہ کے حکم کو پامال نہ کریں، ورنہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پڑے گی تو بڑے سخت طریقے سے پڑے گی۔ ایک مجوسی اور یہودی اگر روزے کا احترام کرے تو اللہ اسے کتنا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ سنیے ایک واقعہ، مسلمانوں کی بستی میں، مسلمانوں کے محلے میں، ہم جب اپنے شاندار ماضی میں تھے تو مسلمانوں کے محلے میں ایک مجوسی یا یہودی رہتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ رمضان کے دنوں میں اس کا بیٹا کھلے عام کھا پی رہا ہے۔ ان کو بڑا غصہ آیا اور غصے میں ڈانٹ کر کہا، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی، مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ اور تم ان کے سامنے کھلے عام کھا پی رہے ہو، ہٹ جاؤ یہاں سے اور گھر میں جا کر کھاؤ۔ جب اتنی سختی کی تو تھوڑے دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو اس محلے کے کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ یہ تو محلات میں ہیں، مزوں میں ہیں، نہروں اور آبشاروں میں ہیں۔ ان سے پوچھا، بھائی تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم تو مجوسی یہودی تھے، مسلمان نہیں تھے، تمہارا جنت میں کیا کام؟ تو آگے سے انہوں نے کہا، ہاں میں مجوسی یہودی تھا، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے روزے کی وجہ سے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، رمضان کے احترام کی وجہ سے اپنے بیٹے کو ڈانٹا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ مرتے وقت اللہ نے مجھے کلمہ نصیب فرما دیا۔ میں کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے گیا تو اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ میرے بھائیوں، جب ایک مجوسی یا یہودی رمضان کا احترام کرے، اللہ بغیر کلمے کے اس کو موت عطا نہ کرے۔ بتاؤ، اگر مسلمان رمضان کا احترام کرے گا، روزوں کا اہتمام کرے گا، تراویح کا اہتمام کرے گا تو اللہ اس کو کتنا کچھ عطا فرمائے گا۔ اس لیے خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے آس پاس اڑوس پڑوس کو بھی روزوں کا عادی بنائیں، روزوں کی طرف متوجہ فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص کو لایا گیا جس نے رمضان کے دن میں شراب پی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کو کوڑے مارو۔ کوڑے مارے گئے اور پھر حضرت عمر نے ایک جملہ کہا، حضرت عمر نے کہا، ویلکا، تیرا ناس ہو، ارے رمضان میں تو ہمارے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، تم اتنے بڑے ہو کر روزہ نہیں رکھتے۔ تو گویا بچوں کو بھی جو شعور والے ہوں اور روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو بچوں کو بھی روزے کا عادی بنانے کے لیے روزے رکھنے کی ترغیب دینی چاہیے تاکہ بڑے ہو کر یہ روزے کے حکم پر عمل ہو جائیں، روزے کے حکم پر کاربند ہو جائیں۔ تو اس لیے پورے گھر کے اندر روزے کا ماحول ہو، عبادت کا ماحول ہو، نوافل کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ جہاں ہم روزوں کا اہتمام کریں وہاں ہمارا روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے تک نام نہ ہو، بلکہ ہمارا روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، ہر عضو کا روزہ ہو کہ آنکھ حرام نہ سنے، حرام نہ دیکھے، کان حرام نہ سنے، زبان حرام نہ بولے۔ جب پورے جسم کا روزہ ہوگا پھر یہ روزہ برکتوں کو لے کر آئے گا، پھر یہ روزہ انوارات کو لے کر آئے گا، پھر یہ روزہ فوائد اور روحانیت اور نورانیت کو لے کر آئے گا۔ ایسا نہ ہو روزہ تو رکھ لیا لیکن سارا دن آنکھوں سے غلط دیکھ دیکھ کر روزے کو خراب کیا، کانوں سے غلط سن سن کر روزے کو خراب کیا، زبان سے جھوٹ اور غیبت بول بول کر۔ آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، جب تک کہ تم اس کو پھاڑ نہ ڈالو۔ یہ ڈھال پھٹ جاتی ہے جب غیبت کی جاتی ہے، جب کسی کی ناموس پر حملہ کیا جاتا ہے، جب جھوٹ بولا جاتا ہے، جب بہتان لگائے جاتے ہیں، پھر یہ ڈھال پھٹ جاتی ہے، پھر میرے اور آپ کے لیے ڈھال نہیں بن سکتا۔ اس لیے روزے کو ڈھال بنانا ہے تو پورے جسم کا روزہ ہو، اور روزے کے ساتھ ساتھ رات کو تراویح کا اہتمام ہو۔ تراویح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بہت بڑا تحفہ رمضان میں عطا فرمایا، جس کے اندر 20 رکعتوں میں 40 سجدے دے دیے۔ ہر سجدہ اللہ کے قریب کرتا ہے۔ کتنا قریب کرتا ہے؟ ان الساجد یسجد بین قدم الرحمن، سجدہ کرنے والا جب سجدہ کرتا ہے تو ایسا ہے گویا اللہ کے قدموں میں سر رکھ رہا ہے۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں، تراویح میں اللہ نے ہمیں 40 سجدے عطا فرما دیے۔ کتنی بڑی نعمت! اور ان سجدوں پر انعام کا وعدہ ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک سجدے پر تمہارے لیے 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔
ایک سجدے پر جنت میں عالی شان محل بنتا ہے، ایک سجدے پر جنت میں عالی شان درخت لگتا ہے۔ 40 سجدوں پہ یہ اجر کہاں تک چلا جائے گا؟ پھر حافظ جی قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں۔ عام حالات میں اگر قرآن پڑھو تو ایک حرف پہ 10 نیکیاں، نماز کی حالت میں پڑھو تو ایک حرف پہ 100 نیکیاں، پھر رمضان میں پڑھو تو ایک پر 100 اور 100 کو 70 کے ساتھ ضرب دو تو 700 نیکیاں۔ پورے قرآن میں تقریباً 3,21,750 حروف پر مشتمل ہے۔ جس نے الحمد سے لے کر والناس تک تراویح میں پورا قرآن سنا، بتاؤ اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا کتنا بڑا خزانہ جمع ہو گیا، کتنا بڑا نیکیوں کا اکاؤنٹ اس کے پاس آ گیا۔ ہمارے کیلکولیٹر، ہمارے حسابات، ہمارے کمپیوٹر فیل ہو جاتے ہیں، اللہ تراویح کی نماز پر اتنا عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم تراویح پڑھیں اور پوری 20 پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 8 پڑھے تھے وہ تہجد تھے، جو رمضان اور غیر رمضان دونوں میں آپ کا اہتمام تھا۔ جس نماز کو تراویح کہا جاتا ہے وہ 20 رکعت ہے، اس لیے ہم 20 رکعتوں کا اہتمام کریں اور اس میں پورا قرآن سننے کا بھی اہتمام کریں۔ پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں برکتیں کیسی آتی ہیں۔ رمضان اور قرآن کا اللہ نے ایسا جوڑ بنایا کہ خود جب رمضان کی فضیلت بیان کی تو کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لوگوں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنا قرآن اتارا ہے۔ کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ صرف روزہ رکھ کر قرآن سے ناطہ توڑ کر میں رمضان کی برکتیں حاصل کر سکوں گا، اس کی بھول ہے، بے وقوفی ہے۔ رمضان کی برکتیں حاصل کرنی ہے تو روزے اور قرآن دونوں سے جڑنا پڑے گا، اور قرآن سے جڑنا تراویح کی نماز میں ہوگا۔ تراویح کی نماز اللہ تعالیٰ نے قرآن اور رمضان کا ایسا جوڑ بنایا جس طرح پھول اور خوشبو کا جوڑ ہے۔ جس طرح خوشبو کو پھول سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح قرآن کو رمضان سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے اللہ نے کیسا جوڑ بنایا۔ ادھر کل چاند نظر آئے گا اگر اللہ کے حکم سے تو روزہ بعد میں رکھا جائے گا، تراویح پہلے پڑھی جائے گی، اور تراویح میں اللہ کا قرآن پہلے پڑھا جائے گا۔ گویا قرآن اور رمضان کا ایسا مضبوط تعلق ہے کہ رمضان کا چاند نظر آئے تو قرآن پہلے پڑھا جاتا ہے، روزہ بعد میں رکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم رمضان میں تراویح کا خوب اہتمام کریں۔ سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس سنت مؤکدہ نماز کو چھوڑ دینا بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ روزوں کا اہتمام کریں اور جتنا بھی ہو سکے ناظرہ قرآن پاک دیکھ کر جتنا پڑھ سکیں۔ ہمارے اکابر نے رمضان میں 63 بار قرآن پاک مکمل کیا ہے، تو ہم کم از کم 2 مرتبہ رمضان میں قرآن کا ختم ہو جانا یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ کم از کم اتنی بار تو ہم ابھی سے شروع کر لیں، ابھی سے نیت کر لیں تو اللہ پاک نیت اور ارادے پر اس چیز کا وجود عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس رمضان میں کئی برکتیں اور انوارات رکھے ہیں۔ آپ جمعے کے خطبوں میں بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً سنتے رہیں گے اور سنتے آئے ہیں۔ بس اصل یہ چیز ہے کہ ہم توجہ کریں اور طلب کا پیالہ سیدھا کر کے اس کی طرف قدم اٹھائیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کیسا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ بس آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کاروباری لوگوں کے سیزن آتے ہیں، تو جب ان کا سیزن آ جائے تو آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، بلکہ خود کو بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہمارا سیزن آ جاتا ہے کاروبار کا تو ہم اس کاروباری سیزن کو کیسے لگاتے ہیں۔ ہم گھر سے ٹفن کے اندر کھانا لے کر جاتے ہیں کہ یہ ٹائم بھی بچ جائے، گھر میں آئیں گے جائیں گے تو سیزن میں کمی آ جائے گی، تو گھر سے ٹفن میں کھانا لے کر جاتے ہیں، وہیں جا کر کھانے کا اہتمام اور نیند اور شادی غمی یہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں۔ بس ایک ہی دھن سوار رہتی ہے، ہمارا سیزن اچھا لگ جائے۔ سیزن اچھا لگ گیا، 11 مہینے آرام سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اگر قرآن اور سنت کا مطالعہ کیا جائے اور اللہ کی عطاؤں کو دیکھا جائے، رمضان میں جو اللہ کی عطائیں ہیں ان کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ رمضان بھی اللہ نے نیکیوں کے کمانے کا سیزن بنا دیا ہے۔ بناؤ نیکیوں کے بڑے بڑے انبار، اپنے ترازو کو وزنی کرو، جتنا کر سکتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دینے پہ آئے ہوئے ہیں، تم لینے والے بن جاؤ، تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے والے بن جاؤ، پھر دیکھو اللہ تمہیں کتنا کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ جس طرح کاروباری لوگ سیل لگاتے ہیں تو سیل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی مہنگی چیز سستے داموں مل جایا کرتی ہے، تو رمضان میں
ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے گویا جنت کی سیل لگا دی ہے، جنت کی نعمتوں کی سیل لگا دی ہے۔ میرا بندہ تھوڑا سا توجہ کرنا، آنسو بہانا، گڑ گڑانا، مشقت، بھوک اور پیاس برداشت کرنا وہ تیرا کام ہے، اور اس کے بدلے میں جنت الفردوس عطا کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ لیکن ہم توجہ کرنے والے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے۔ استقبال کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے، رمضان کے استقبال کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہم توبہ کر کے رمضان کا استقبال کریں۔ جب رمضان آئے تو ہم اس سے پہلے گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہوں، اور اس کا طریقہ توبہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آپ کسی بڑے دربار میں جاتے ہیں، کسی بڑے سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا طریقہ ہوتا ہے؟ غسل کر کے صاف کپڑے پہن کر بڑے تیار ہو کر جاتے ہیں۔ اب رمضان اللہ کا بڑا دربار سجنے لگا ہے۔ اس سے پہلے ایک تو اللہ نے ہمیں 15ویں شعبان کی رات عطا کی تھی، وہ بھی اسی لیے تھی کہ ہم گناہوں کی معافی مانگ کر کے اپنا نظام بہتر کر لیں، سیدھا کر لیں، تاکہ رمضان ہمارے درجوں کو بڑھانے والا بن جائے، رمضان ہمیں اور اللہ کے قریب کرنے والا بن جائے۔ اس لیے رمضان آنے سے پہلے خوب رو دھو کر گڑ گڑا کر ہر گناہ سے، جو صغیرہ جو کبیرہ، چھوٹا بڑا، یاد ہے بھولا ہوا، اگلا ہے پچھلا، سب سے توبہ کر لیں کہ اے اللہ ہر گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، اور اے اللہ ہمیں اپنی مغفرت عطا کر کے رمضان تک اتنی زندگی عطا فرما کہ ہم رمضان کو تیری عبادت میں لگا سکیں۔ یہ میرے نبی کی سنت دعا ہے۔ آپ نے فرمایا وَبَلِّغْنَا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتوں سے مالا مال فرما، اور ہمیں اتنی زندگی عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کو پا سکیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے مقصود کائنات بنایا، وہ جب دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ رمضان عطا فرما دے، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہمیں بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان صحت سلامتی عافیت کے ساتھ، عبادت کی توفیق کے ساتھ، روزوں کے اہتمام کے ساتھ، تراویح کے اہتمام کے ساتھ نصیب فرما۔ جب مانگیں گے تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی خود توفیق عطا فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پورا رمضان صحت سلامتی عافیت کے ساتھ، عبادت کی توفیق کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين۔ يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رحم المساكين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا حل المشكلات، يا قاضي الحاجات، يا شافي الأمراض، يا حنان يا منان۔ اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، ہم سب پہ رحم اور کرم فرما۔ اے اللہ تو غفار الذنوب ہے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اے رب کریم جتنے ہمارے پیارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت، صحابہ و اہل بیت اعظام، اولیاء کرام کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ان پاک باز ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی ناموس کی حفاظت کرنے کی، ان کا دفاع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو بچے بچیاں جوان ہیں، رشتوں کے قابل ہیں، ان کے ماں باپ کے لیے ان کے فرض کو پورا کرنا آسان بنا۔ اے اللہ ہماری زندگی میں، صحت میں، عمر میں، گھر بار میں، کھیت کھلیان کاروبار میں اے اللہ برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ دین اور دنیا کی ساری برکتیں نصیب فرما، ایمان اور نیک اعمال کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جتنی بھی جماعتیں دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ سب کے کام میں مدد اور نصرت فرما، مدد اور نصرت فرما، ترقی نصیب فرما۔ جتنے مدارس اور جتنے دینی مراکز دین کی اشاعت اور تبلیغ میں مصروف ہیں، اے اللہ سب کو یا اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کے کام میں برکت اور ترقی نصیب فرما۔ خاص طور پر ہمارے محترم حضرت مولانا مفصل عبداللہ صاحب جو اس بلکسر اور پورے علاقہ چکوال کے اندر اور اس کے آگے بھی تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے ترتیب پر محنت فرما رہے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو مزید برآور فرما، مزید
مزید ترقی نصیب فرما اے رب کریم، ہم سب کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کا پابند بنا، ایسی زندگی نصیب فرما ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، جب نکلتی جان ہو زبان پہ کلمہ ایمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔